یہ کہانی ہے اس انسان کی جس کا جسم غلام تھا مگر روح آزاد تھی۔ وہ شخص جس کی آواز نے اسلام کی فضا کو جگایا وہ تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت زمانہ پہلے افریقہ کے علاقے حبشہ ایتھوپیا میں ایک نیک اور شریف گھرانہ آباد تھا۔ اسی گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا بلال بن رباح۔ ان کی والدہ کا نام حمامہ تھا جو ایک عزت دار قبیلے کی خاتون تھیں۔ وہ خوبصورت، بردبار اور صابر عورت تھیں، لیکن قسمت نے ایسا موڑ لیا کہ وہ عرب تاجروں کے ہاتھوں قید ہو گئیں اور مکہ کی غلام منڈی میں بیچ دی گئیں۔ حمامہ کو بنو جمح قبیلے کے سردار امیہ بن خلف نے خرید لیا۔ انہی کے گھر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی۔ بچپن سے ہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کے چہرے پر صبر اور عزت دیکھی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ بیٹے، انسان کا اصل مالک صرف اللہ ہے، کسی انسان کے سامنے سر نہ جھکانا۔ یہ الفاظ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ہمیشہ کے لیے اتر گئے۔ وقت گزرتا گیا، مکہ کی فضاؤں میں ایک نئی صدا گونجی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ آواز تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو انسانوں کو غلامی سے نجات اور ایمان کی آزادی کی طرف بلا رہے تھے۔ بلال نے یہ پیغام سنا اور فوراً پہچان لیا کہ یہی وہ سچ ہے جس کی خبر ان کی ماں ہمیشہ دیا کرتی تھیں۔ انہوں نے دل سے اسلام قبول کر لیا۔ وہ مکہ کے پہلے ایمان لانے والے غلاموں میں سے ایک بن گئے۔ جب امیہ بن خلف کو پتہ چلا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ طیش میں آ گیا۔ اس نے بلال کو گرم ریت پر لٹا دیا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیا اور کہا، بلال، محمد کا انکار کرو۔ لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا رہا، احد احد، یعنی وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ لوگوں نے انہیں کوڑوں سے مارا مگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں سے صرف اللہ کی وحدانیت کی صدا آتی رہی۔ ان کا جسم زخمی تھا مگر ایمان مضبوط تھا۔ پانچواں منظر، آزادی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال پر ہوتے ہوئے ظلم کو دیکھا تو وہ آگے بڑھے اور کہا، امیہ، اسے آزاد کر دو۔ امیہ نے تنزیہ کہا، پیسے دو اور لے جاؤ اپنے محمد کے غلام کو۔ حضرت ابو بکر نے فوراً رقم دی اور بلال کو آزاد کرا لیا۔ وہ لمحہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھا گیا، جب غلام آزاد ہوا مگر ایمان کا غلام بن کر۔ ہجرت کے بعد جب مدینہ میں اسلام کی ریاست قائم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، تم ہماری اذان دیا کرو۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز فضاؤں میں گونجی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پوری مدینہ کی فضا لرز اٹھی اور فرشتے بھی جھک گئے اس ایمان کی آواز پر۔ بلال اب اسلام کے پہلے مؤذن بن چکے تھے۔ ان کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی۔ جب وہ اذان دیتے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بلال کی آنکھوں سے آنسو تھم نہ سکے۔ وہ مدینہ کی گلیوں سے گزرے اور کہا، اے مدینہ والو، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رہنا میرے بس میں نہیں۔ وہ مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے اور وہیں ان کی روح اللہ کے حضور چلی گئی۔ بلال کا رنگ کالا تھا مگر ان کا دل ایمان کے نور سے چمکتا تھا۔ ان کے الفاظ سادہ تھے مگر ان کی آذان نے صدیوں کے دلوں کو جگایا۔ وہ غلام تھے مگر اسلام نے انہیں آزادی، عزت اور جنت کا وعدہ دیا۔ اور آج بھی جب آذان گونجتی ہے تو ہر اللہ اکبر میں بلال کی روح کی صدا سنائی دیتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، وہ مؤذن جن کی صدا قیامت تک گونجتی رہے گی۔ اللہ ان پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔